پی ٹی آئی بڑے دنوں سے بلکہ بڑے مہینوں سے کوئی اچھے دن نہیں تھے پی ٹی آئی کے لیے. آج کا دن دیکھیں نا, آپ نصرت جاوید کی کرسی پہ بیٹھے تو یہ ان کے لیے گڈ لک ہوا کہ آج کے دن ان کے لیے خوش قسمتی کا دن تھا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ان کے لیے ہوئی. ایک تو بشرا بی بی ان کی رہائی ہو گئی, عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی کئی دنوں کے بعد آج ملاقات ہوئی, توشہ خانہ 1 میں جو سزا ہوئی تھی اس پر اپیل کا آج کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا پچھلے کئی ہفتوں سے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے ان کے چیک اپ کے لیے. پی ٹی آئی کا بھی یہ مطالبہ تھا جس میں ان کے ذاتی معالج فیصل سلطان صاحب کو بھی شامل کیا جائے. تو آج ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا. تو یہ بڑے اچھے جو آج کے ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اچھی ڈیولپمنٹس کسی اچھی سمت لے جائیں گی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے, مجھے تو کم از کم شروع سے اس بات پہ یقین تھا, آج بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, کہ پاکستان کی ریاست کا بہت بڑا دل ہے. پاکستان کی ریاست ایک ایسی میچور ریاست ہے جس نے پچھلے 30-40 سال, خاص طور پہ اگر آپ 80s کے بعد دیکھیں, جب سے پاکستان کے اندر کچھ سول ملٹری بیلنس کے اوپر بات ہونی شروع ہوئی زیادہ, یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, خواہ وہ 90s کے ایم کیو ایم, 80s کی پیپلز پارٹی ہو, 90s کے ایم کیو ایم ہو, 2000s کی پاکستان مسلم لیگ نون ہو, یا اب کی پاکستان تحریک انصاف ہو, جو پولیٹیکل فیور کے اندر نہیں رہی, یا پالیٹکس میں پاور سینٹرز کے کسی ایک وقت میں, کسی ایک لمحے میں دوسری طرف تھی, تو ریاست پاکستان نے ہمیشہ ماضی میں اپنا دل بڑا کرتے ہوئے پالیٹکس اور قومی دھارے کے اندر تمام لوگوں کو انوائٹ کیا, خواہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہو, ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی بھی 2024 کے الیکشنز کے اندر بھی, اور اب بھی. میرا یہ خیال ہے 2024 کے الیکشن کے اندر پی ٹی ایم کو کیا انوائٹ کیا گیا؟ سوری, جو 2024 کے الیکشن کہہ رہا ہوں, جو نو کانفیڈنس موومنٹ تھی, اس کے اندر پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ کے ووٹ بڑے کلیدی تھے. آپ کو یاد ہوگا محسن داور صاحب کی وہ تصویر جس کے اندر انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی پورا کیا. دو مختلف چیزوں کا میرے خیال میں ملاپ ہو رہا ہے. ایک یہ کہ قانونی طور پہ کچھ ایسے رائٹس ہیں, کچھ ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف کو اور ان کے کیسز کے اندر دیگر تمام شامل لوگوں کو اوور ٹائم میسر کی جائیں گی. فار ایگزامپل, وکیل سے ملاقات جو ہے, یہ ایک بنیادی حق ہے. اگر کسی وجہ سے 26ویں ترمیم ایس سی او کے درمیان پولیٹیکل اپہیول کو روکنے کے لیے اس رائٹ کو سسپینڈ بھی کیا گیا, جس کے خلاف عدالت کے اندر کارروائی بھی چل رہی ہے, تو یہ تو کبھی بھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا, نہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی ریاست, پاکستان کا قانون اس طرح کا رائٹ پرماننٹلی ڈپرائیو کر دے گی کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا عمران خان سے جب تک وہ جیل میں. پی ٹی آئی نے اس کو بلڈ تو کیا نا کہ ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا. دیکھیے اس پہ دیکھیں کہ لانگ مارچ بھی ایک طرح کا کیا. جی دیکھیے, علی امین صاحب پہنچے تو اس میں کئی مطالبات تو یہی تھے کہ ان کو لیگل رائٹس نہیں دیے جا رہے. دیکھیے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ ان کو جس طرح کے لیگل رائٹس ملنے چاہیے وہ نہیں دیے جا رہے. عمران خان صاحب سے اس طرح ملاقات نہیں کی جا رہی, جب ملاقات ہو رہی ہے تو اس کا پورا ڈیوریشن نہیں دی جا رہی, یا جب ملاقات ہو بھی رہی ہے تو وہ مانیٹرڈ ہے, وکیلوں کے ساتھ ملاقات کو مانیٹرڈ نہیں ہونا چاہیے. اور ان تمام لیگل پوائنٹس کے اوپر انہوں نے عدالتوں کے اندر مقدمات کیے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ موقف رکھا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں عمران خان پہلی دفعہ تو جیل میں نہیں گیا نا, اس سے پہلے نواز شریف رہے, زرداری صاحب رہے. تو نواز شریف صاحب کا تو مجھے بھی یاد ہے کہ ان سے تو ہفتے میں 1 دن ملاقات کرنے دی جاتی تھی, اور اس ملاقات میں بھی کچھ لمحے ہوتے تھے. عمران خان صاحب پہ تو ڈیلی بنیادوں پہ ملاقات ہوتی رہی ہے نا. سب سے پہلی بات جو سہولتیں ان کو دی گئی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو یہ سہولتیں نہیں دی گئیں. میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات درست ہوگی. میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بات کروں نا. آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کیجئے, آپ بے نظیر صاحبہ تک آئیے, پھر آپ زرداری صاحب کو لے لیجئے, پھر آپ نواز شریف صاحب کو لے لیجئے. کسی کو اتنی سہولت نہیں تھی کہ وہ ہر روز اپنے وکلا سے مل سکتا تھا, ہر روز اپنے پارٹی کے لوگوں سے مل سکتا تھا. عمران خان صاحب تو مسلسل مل رہے ہیں. اس کے اندر تفریق ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم تھا, اس وقت کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ تو اس وقت مماثلت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ میں گزارش کروں کہ آمریت کا وقت تھا, دیگر چیزیں تھیں. لیکن 2000s کے بعد مشرف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر جب آمریت بھی تھی اور زرداری صاحب جیل کے اندر تھے, تو زرداری صاحب کی فیسلٹیز, خواہ وہ ہسپتال کی فیسلٹیز ہوں, خواہ وہ نیب کی فیسلٹیز ہوں, خواہ وہ کراچی کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے حراست کی فیسلٹیز ہوں, وہ ایک فرسٹ کلاس فیسلٹیز تھیں جو کہ زرداری صاحب کو ایز پولیٹیشین, ایز سینیٹر افورڈ کی گئی تھیں. نواز شریف صاحب کے لیے, اور میں عمران خان صاحب میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کروں, نواز شریف صاحب کا جب بھی مقدمہ لگتا تھا
تو اس سے پہلے ان کے وکیل کی ملاقات کی جاتی تھی. عمران خان صاحب کا بھی جب مقدمہ لگ رہا ہوتا ہے, اگر روز مقدمہ لگ رہا ہوگا تو روز وکیل سے ملاقات ہوگی, اگر مقدمے کی پیشی مہینے بعد ہوگی تو اس پیشی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ملاقات ہوگی. وکیل کی ملاقات دیگر ملاقاتوں سے فرق ہے. رشتہ دار کب آ کے مل رہے ہیں یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, دوست یار پارٹی کے ورکرز کب مل رہے ہیں یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جب زیر حراست تھے تو ان کی ہر ہیئرنگ سے پہلے ان سے وکیل ملتے تھے, ان کی ہیئرنگ بڑی کم رکھی جاتی اور ان کی ہیئرنگ بھی کم رکھی جاتی تھی. یہاں پہ پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے یا ان کے وکلا کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ہیئرنگ نہیں رکھ رہے تو ملاقات بھی نہ ہو, لیکن جب ہیئرنگ ہونی ہے تو ہمیں اپنے سائل سے کچھ انسٹرکشنز لینی ہے, کچھ آگے کاروائی کرنی ہے. اس کے اندر ریاست نے, قانون نے عمران خان صاحب تک رسائی دی ہے ان کے وکلا کو, ایکسیپٹ دا پیریڈ جو ہم نے دیکھا یہ ایس سی او پیریڈ کا اور جس میں کسی کیس کی سنوائی بھی نہیں ہے, تو جس میں کوئی ہیئرنگ بھی نہیں تھی. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کیس بھی ڈیلے کر دیا گیا تھا 18 تاریخ تک, درمیان میں ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی اور وکیلوں کی ان سے ملاقات بھی بند کر دی گئی تھی اسی پیریڈ کے لیے. لیکن یہ بنیادی حق کہ کیس سے پہلے کسی بھی سائل کو اپنے وکیل سے ملنا چاہیے یا ملنے دیا جائے گا, یہ والا رائٹ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کیا گیا تھا, اور یہی سوال ریاست اور یہی رائٹ ریاست عمران خان صاحب کو بھی پرووائڈ کر رہی ہے.